شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ بدعته القائلون ولا يحصي معناه العادون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من أبى فقد كفر الصلوات میری خواتین سے ماں بہنوں سے التماس ہے، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جشن باقاعدہ کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے، لہذا میں ان سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ برائے مہربانی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی خاموش کروائیں تاکہ اس عبادت میں ہم سارے شریک ہو سکیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ دوستان محترم، بزرگان ملت، اور خصوصیت کے ساتھ میں مخاطب ہوتا ہوں اپنی ملت کے نوجوانوں سے۔ 13 رجب المرجب عید ہے ان کی جو علی والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک جملہ صاحبان بصیرت دوست و احباب کے لیے اور یہیں سے جشن شروع ہو جائے گا۔ 23 رمضان المبارک کی شب قدر کو ہم جشن نزول قرآن مناتے ہیں، اور آج جو شب 13 رجب المرجب ہے ہم ولادت قرآن کا جشن منا رہے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ کوئی غلو ہے۔ علی ابن ابی طالب قرآن ناطق ہیں، اور اگر علی ابن ابی طالب آپ سب مانتے ہیں کہ قرآن ناطق ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے جشن مولود کعبہ کہنے کی بجائے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج قرآن ناطق کی ولادت کا جشن ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، میں ایک ادنا سا طالب علم اس علی کی کیا شان بیان کر سکتا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر خاتم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی اللہ کو اور کسی نے نہیں پہچانا، یا میں محمد نے پہچانا ہے یا علی تو نے پہچانا ہے، اور
اور یا علی مجھ محمد کی بھی کما حق ہو معرفت اور کسی نے حاصل نہیں کی، یا اللہ نے یا اے علی آپ نے۔ اور اسے جا کے ٹیپ کا بند کہتے ہیں آج کے جشن کی محفل کی مناسبت سے، اور اے علی تجھے بھی اور کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں محمد نے پہچانا۔ سلامت رہو، بس تمہید ہو گئی۔ میں یہی چاہتا تھا آپ کے ذہن میرے ذہن سے متصل ہو جائے، وہ الحمدللہ ہو گیا۔ میرے دوستو، دنیا کے بڑے بڑے شعراء، ابھی ایک شاعر کا آپ کلام سن رہے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے مؤلفین، جو مولا علی کی شان میں کوئی منقبت لکھتا ہے، کوئی قصیدہ لکھتا ہے، مولا علی کی فضائل میں نظم کہنے والا بھی، نثر کہنے والا بھی، یہ کاوش پیش کر کے اعتراف کر رہا ہوتا ہے ہم علی کا حق منقبت ادا کرنے سے عاجز ہے، اور کوئی بھی مولا علی کی مدحت اور منقبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھے تو منقبت کا حق ادا کرے، علی کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا علی بہت بلند ہے۔ میں عام طور پہ جملہ کہا کرتا ہوں، ماشاءاللہ مدرسے کا ماحول ہے تو طلاب بھی تشریف فرما ہے، علی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، علو سے مشتق ہے۔ علو کا معنی کیا ہے؟ بلندی۔ علی وہ جو بلند ہو۔ میرے مولا کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبہ میں۔ کعبہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ آیت وضو میں جب پیروں کے مسح کی بات آتی ہے تو وہاں لفظ آتا ہے الی الکعبین۔ یہ پیروں کی جو ابھری ہوئی جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے کعب۔ پیروں کا مسح کرو پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ تک۔ تو بس اس اعتبار سے کعبہ کا معنی بھی بلند ہوا۔ اور میرے مولا کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ نجف اشرف۔ نجف بھی کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ علی کا معنی بھی بلند، جہاں مولا کی ولادت ہے کعبہ اس کا معنی بھی بلند، جہاں مولا کا جسم اقدس مدفون ہے اس کا معنی بھی بلند۔ بس میرا تو تصور یہی ہے علی وہ مہتاب امامت ہے جو بلندیوں سے طلوع ہوا، بلندیوں پہ چمکا اور بلندیوں میں غروب ہوا۔ علی کی تو ذات میں ہی بلندی ہے، اتنا بلند، آرام سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا بلند ہے علی کہ ہمیں ممبروں سے وضاحت دینی پڑتی ہے کہ علی خدا نہیں ہے۔ بتانا پڑتا ہے، ہمیں وضاحت دینی پڑتی ہے کہ علی خدا نہیں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے علی کے ماتھے پہ سجدے کے نشانات، دنیا دیکھ رہی ہے علی کو سجدے کرتا ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے علی کو رکوع کرتے ہوئے اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے، اور جیسی زکوٰۃ علی نے دی شاید ہی کسی نے دی ہو، اور دنیا دیکھ رہی ہے علی کو جہاد کرتا ہوا، اور دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ علی نے جو بھی کام کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ علی تو اس منزلت پر فائل ہے، روٹیاں دیتا ہے تو قرآن میں اللہ قصیدہ پڑھتا ہے لا نطعمکم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے۔
تو علی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا وکفا بی عزا ان تکون لی ربا، علی کی عزت، علی کے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ علی تجھ جیسے رب کا بندہ ہے، اور علی کی اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھ جیسا علی کا رب ہے۔ یہ مناجات کرنے والا علی، عابد علی، نمازی علی، روزے دار علی، مجاہد علی، اتنا کچھ عبادت میں سامنے لانے والے علی کے بارے میں پھر بھی سمجھانا پڑتا ہے لوگوں علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور علی کو پسند بھی یہی ہے کہ علی کو عبد مانا جائے۔ عبدیت وہ مرتبہ ہے، انوار نعمانیہ، قصص الانبیاء، سید نعمت اللہ جزائری اور حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا مرتبہ جو گنا جاتا ہے، اللہ نے سب سے پہلے انہیں عبد بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔ عبدیت کا مرتبہ کتنا بلند ہے، بتا دو کتنا بلند ہے؟ تسلی رکھیں، میں انشاءاللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب تک آپ تھکتے نہیں ہیں میں پڑھتا رہوں گا، تفصیل سے اور تسلی سے باتیں کریں۔ دیکھیے میرے دوستو، پیغمبر خاتم کے معجزے کون کون سے ہیں؟ پیغمبر خاتم کے بڑے معجزے ہیں، انگریزوں کا ہاتھوں پہ تسبیح پڑھنا۔ ایک کافر آیا، اس کافر نے کہا ہم آپ کو رسول تب مانے، وہ جو درخت کھڑا ہے وہ چل کے آپ کے پاس آئے، آپ کو سلام کرے، ہم تب مانیں گے۔ پیغمبر خاتم نے کہا یہی چاہتے ہو؟ اشارہ کیا، درخت چلتا ہوا آیا، جھک کے سلام کیا، پھر اشارہ کیا، وہاں واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پیغمبر خاتم کا کون سا معجزہ ہے جو آج آپ بطور دلیل پیش کر سکتے؟ ظاہری سی بات ہے، جب تک یہ جو معجزات آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اب سارے پیغمبر کے معجزات تو میں نے بیان کرنے نہیں ہیں، تو آج اس جدید دور میں آپ پیغمبر خاتم کا کون سا معجزہ پیش کریں گے؟ قرآن مجید یہی قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، لیکن قرآن مجید کو معجزہ تو وہ مانے گا جو قرآن پڑھے گا، قرآن کو مانے گا۔ تو کون سا ایسا معجزہ ہے جو اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں آپ پیغمبر خاتم کا معجزہ بعنوان معجزہ پیش کر سکتے ہیں؟ کون سا معجزہ ہے؟ آج کا دور کیا ہے؟ انسان ترقی کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ رہا ہے نا، بلکہ دوسرے سیاروں کو تسخیر کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو کوئی بندہ آپ سے کہہ سکتا ہے نا کہ جناب ہم آپ کے نبی کا کلمہ تو تب پڑھیں جب ہم اس زمین کے مدار میں رہیں، ہم تو زمین کے مدار سے ہی نکل چکے ہیں، تو ہم پر ان کی اتباع، ان کی اطاعت، یعنی ہم ان کے دائرہ نبوت سے بھی خارج ہو چکے ہیں۔ تو اس بندے کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یقیناً اسے یہی کہیں گے جناب آپ جہاں تک بھی چلے جائیں رسول اسلام حبیب خدا کے دائرہ نبوت سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بات ہمیں کس نے سمجھائی؟ معراج پیغمبر نے۔ معراج کہاں تک تھی؟ زمین تک، پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان ہے نا، کہاں تک تھی معراج؟ اگرچہ بعض علماء اس کے بارے میں خدشہ کرتے ہیں لو دنو تو من ہو بقدر المولد اللہ ترکتو، کہ یہ ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، لیکن باہر کے پڑھی جاتی ہے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پیغمبر خاتم کے ساتھ چل کے آنے والا جبریل یہ کہہ کے رک گیا یا رسول اللہ اگر میں انگلی کے پوڑے کے برابر بھی آگے بڑھا تو
پھر میں جبریل نہیں رہوں گا، لَحْتَرَقْتُ تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اچھا جبریل رک گیا تھا نا، وہ کون سی منزل تھی؟ وہاں سائنس پہنچ سکتی ہے جہاں جبریل جیسا فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، وہاں سائنس کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو جبریل رک گیا، اور آپ یہ سنتے ہی ہیں پیغمبر خاتم جوتا اتار کے گئے تھے یا پہن کے گئے تھے؟ پہن کے گئے تھے، جوتا آگے چلا گیا، جبریل پیچھے رہ گیا۔ ایک عقیدت کا اظہار کرتا جاؤں ایک جملے میں۔ اب یہ روایت نہ پوچھئے گا مجھ سے، تاریخ نہ پوچھئے گا، تفسیر بھی نہیں، نہ کسی تفسیر میں ہے، نہ کسی روایت میں ہے، نہ کسی تاریخ میں ہے، میری عقیدت ہے۔ بس میرا تصور یہی ہے، جب جبریل پیچھے رہ گیا اور پیغمبر خاتم جوتے سمیت آگے جا رہے تھے، گویا کہ جوتے نے مڑ کے پوچھا، کیوں جبریل؟ میں تو جا رہی ہوں، آپ پیچھے رہ گئے نا۔ عجب نہیں جوتے نے یہ کہا ہو، جبریل تو جب زمین سے چلا تھا ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہا تھا، ان کے برابر چل رہا تھا، میں قدموں میں تھی، یہاں آگے پتہ چلا جو ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے، قدموں سے لپٹ جاتا ہے، وہ ساتھ چلا جاتا ہے۔ سلامت رہنا۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ پیغمبر خاتم کا، دنیا جہاں بھی پہنچ جائے پیغمبر خاتم کے اس معجزے کا توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب اتنے بڑے معجزہ کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا، نبی کہہ کے نہیں، رسول کہہ کے نہیں، بڑے بڑے القاب میں اپنا حبیب کہہ کے نہیں، نام گرامی لے کر بھی نہیں، کیسے تعارف کروایا؟ اچھا میں آپ کے سامنے پہلے بھی کافی مرتبہ آ چکا ہوں، اور اب پھر سے ایک مرتبہ تجدید ہوئی ہے، اور پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے آنا شروع کر دیا۔ یہ شرف ہے ایک دینی ادارے میں طلاب اور علماء کی موجودگی میں، اگرچہ علماء کی موجودگی میں ہے تو جسارت، لیکن یہ میرے لیے شرف ہے کہ علماء کی موجودگی میں مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے آتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ واہ واہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ پچھلے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں، آپ جو داد دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ میں اس کی دلیل دے کے گیا تھا۔ آپ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے ایام فاطمیہ کی 2 مجالس میں عرض کیا تھا کہ اس لیے کہ ہمیں مولا نے یہی حکم دیا ہے، تو کرتے ہیں نا آپ۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی خطیب ایسا نیا نکلا ہے جو خود کو بیٹھ کے خود ہی داد دیتا ہے؟ کوئی ایسا میرے جیسا گیا گزرا خطیب جس کے ساتھ مجمع نہ بولتا ہو، وہ خود کو بیٹھ کے داد ہے؟ سبحان اللہ، شاکری صاحب کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی کیا بات ہے شاکری۔ کبھی سنا آپ لوگوں نے ایسا کہ کسی خطیب نے خود کو بیٹھ کے داد دی ہو؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ مگر میں اپنے مطالعے کی ذمہ داری پہ عرض کر رہا ہوں، 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے خود کو بیٹھ کے خود داد دی ہے۔ کہاں؟ پہلا وہ مقام جہاں اللہ نے انسان، آپ حضرات جو انسان بیٹھے ہیں، آپ نے خلقت کا تذکرہ کیا، ہم نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے خون کے لوتھڑے میں بدلا، پھر ہم نے اسے گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، پھر ہم نے اس کے فکسون العظام، پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی، اور پھر اس کے اوپر چمڑے کا غلاف پر چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے کچھ اور ہی مخلوق بنا دیا۔ گویا کہ صنائع علی جب یہاں
کہاں تک پہنچا؟ اپنی تخلیق کو دیکھ کے گویا کے سنائے ازلی جھوم اٹھا اور جھوم کے خود کو ڈال دی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جس جیسا کوئی خالق نہیں ہے۔ ایک یہاں ڈالتی ہے اور دوسرا کہاں ڈالتی ہے؟ جہاں اپنے حبیب کو عرش کی پستیوں سے عرش کی بلندیوں پر لے گیا۔ اگر یہ خواب ہوتا، جسمانی معراج نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی خود کو ڈال نہ دیتا۔ اللہ نے ڈال دی ہے قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت بنا کر سارے مسلمانوں سے کہا اللہ کی دی ہوئی داد کو ثواب سمجھ کے پڑھو۔ کیا داد دی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ تو داد دی ہے اللہ، معلوم ہوتا ہے کوئی اتنا بڑا معجزہ ہے۔ معراج پڑھنی نہیں ہے، میں نے ابھی ایک قصیدہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے نا جی؟ کعبہ کے پاس جائیں گے۔ میں اس بات کو اس طرح ممثل کیا کرتا ہوں، فلسفہ میرا خیر میں اسے رہنے دیتا ہوں۔ میرے دوستو، مولا علی ابن ابی طالب، اس کی شان جتنی بھی بیان کی جائے حق ادا ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ کی طبیعتیں ہیں تو ایک قصیدہ ہو جائے، مختصر سا قصیدہ۔ 2 آدمیوں کا قافلہ جا رہا ہے، 2 آدمی، اور آدمی بھی کائنات کے منفرد انسان۔ ایک انسان ہے مولا اور دوسرا انسان ہے اس مولا کا غلام، اور غلام بھی وہ غلام ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ سلمان فارسی جیسا نوکر ہے مولا علی کے ساتھ۔ جا رہے تھے، گزر ہوا وادی النمل سے۔ اس قصیدے کے مصرع کا مطلب 3-4 تو ہیں، لیکن میں شاید ایک بھی مصرع پڑھ سکوں کیونکہ ہم نے پھر خانہ کعبہ کے پاس بھی جانا ہے۔ تو وادی النمل سے گزر ہوا۔ وادی النمل کسے کہتے ہیں؟ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ فیض مجالس یہ احسان ہے مولا کا کہ ان کے ذکر کے صدقے میں ہمارے سامعین بھی ماشاءاللہ معلومات رکھتے ہیں۔ نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی کو۔ وادی وہ ایریا جہاں چونٹیاں بڑی کثرت سے ہوتی ہیں۔ وادی النمل سے گزر ہوا تو اللہ جانے سلمان فارسی کے ذہن میں کیا بات آئی۔ عرض کرتے ہیں یا علی، آج دل چاہ رہا ہے سلمان پیغمبر کا معجزہ دیکھیں۔ سلمان پیغمبر سنا ہوا ہے نا، سلمان پیغمبر، یہ قرآن مجید میں باقاعدہ ان کا قصہ بھی ہے۔ انبیاء میں سے یہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ نے بہت بڑی حکومت دی، اور اتنی بہت بڑی حکومت کہ انسانوں پر بھی ان کی حکومت ہے، جنوں پر بھی ان کی حکومت ہے، چرند پر بھی ان کی حکومت ہے، پرندوں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور ان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو جناب سلمان فارسی مولا علی سے سلمان پیغمبر کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سنا تو کیا تھا جناب سلمان پیغمبر کا معجزہ؟ ان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا، وہ ہر چیز کی زبان بھی سمجھتے تھے، پرندوں کی بھی، رینگنے والے کیڑوں کی بھی، ہر چیز کی زبان سمجھتے تھے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے جناب سلمان پیغمبر کی سواری، ان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہوا اسی وادی النمل سے گزرا، اور وہاں پر باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں یہ آیت بھی موجود ہے۔ جب سلمان نبی کا تخت یہاں سے گزرا تو وہاں جو چیوٹیوں کی سردار تھی، ہر قبیلے ہر قوم میں ایک نہ ایک امیر، ایک حاکم، ایک سردار ضرور ہوتا ہے، اس کے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو جو چیوٹیوں کی سردار تھی اس نے کیا کہا
یہ سورہ نمل کی آیت ہے، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ کیا ظاہر اس کی ذمہ داری بنتی تھی، ظاہر وہ سردار ہے، چودھری ہے اپنے علاقے کی، تو اس نے اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کو خطاب کر کے کہا، اے میرے قبیلے کی چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اچھا، یہ بات اس نے اپنے طور پر تو اپنی جو اس کی ذمہ داری تھی ایک سرداری نظام کے حساب سے اس نے نبھائی، لیکن ہوا نے یہی چیونٹی کی آواز سلیمان نبی کے کانوں تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ کیا خیال ہے، کوئی بڑی سی گاڑی میں گئے ہوں گے 10-12 سپاہی چیونٹی کو گرفتار کرنے، جدید اسلحہ لے کے گئے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ اور پھر چیونٹی کو باقاعدہ ہتھکڑیاں لگا کے جناب سلمان کی خدمت میں لائے ہوں گے؟ نہیں میرے دوستو، کیا پیٹی کا شوربہ، بیچاری چیونٹی کا وجود ہی کتنا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی گیا یوں 2 انگلیوں سے چیونٹی کو اٹھا کے لا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا خیال ہے، کرسی کو پیش کی ہوگی، کرسی میں بٹھایا ہوگا۔ کیسی کرسی، کہاں کی کرسی، چیونٹی کیا، چیونٹی کا وجود ہی کیا بیچاری کا۔ اللہ کے نبی نے اب اسے گفتگو کرنی ہے، چیونٹی کو اپنے ہاتھ کے اوپر بٹھایا۔ اب یوں اللہ کے نبی سامنے چیونٹی کو رکھ کے اس سے خطاب کر رہے ہیں، چیونٹی کیا تو جانتی ہے نا میں نبی ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں گی کہ جو اللہ کا معصوم نمائندہ ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ عادل ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تو پھر بتا، تو نے اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کو میرے بارے میں گمراہ کیوں کیا؟ میں جب ہوں عادل، میں ظالم ہوں نہیں، تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کے قبیلے کی بے گناہ چیونٹیوں کو؟ اتنا بڑا درس دیا ہے اس چیونٹی کو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، سیدھی سی بات ہے، میں مانتی ہوں آپ عادل بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اللہ کے معصوم نمائندے ہیں، یہ میرے جو قبیلے والے ہیں نا چیونٹیاں، یہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے۔ مجھے خوف ہوا آپ کی شان و شوکت دیکھ کر کہیں یہ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے میں نے کہا اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ تاکہ میں ان کی توحید بچاؤں۔ اچھا، یہ تو ہوگا نصاب کا سوال، یہ غیر نصابی سوال جناب سلمان نے پوچھ لیا چیونٹی سے۔ اچھا چیونٹی، یہ تو آپ کا جواب بڑا ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں آپ کے جواب سے، ذرا یہ بتا تو افضل ہے یا میں؟ یہ غیر نصابی سا سوال ہے، اس لیے تو گرفتار کروایا ہی نہیں تھا۔ یہ بتا تو افضل ہے یا میں؟ میرا تصور یہی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے ادب سے کہا ہوگا، اللہ کے نبی اگر جان بخشی ہو، گستاخی معاف فرمائیں تو میں کچھ زبان کھولوں۔ ہاں ہاں بتا، جب میں نے خود پوچھا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، واقعیت حقیقت اس سچویشن سے ہٹ کے کیا صورتحال ہے، میں اس کی بات نہیں کرتی، مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کا اور میرا، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے اس میں میں آپ سے افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے تو مجھ سے افضل ہے؟ کہا آپ جتنے اللہ کے بڑے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑی حکومت دی ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ سچویشن یہ ہے، آپ نبی ہیں، آپ یہ قدم ہے لکڑی کے تخت کے اوپر، لیکن میں چاہے حقیر سے چیونٹی ہوں، میرے قدم ہے ایک اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ، اس لیے میں افضل ہوں۔ میں کہتا ہوں چیونٹی نے بتا دیا، وجہ مفاضلہ بتا دیا، ارے چیونٹی اگر ایک عام نبی جناب سلمان نبی کے ہاتھوں میں اس کے قدم آ جائے، وہ اتراتی پھرے، اپنے آپ کو افضل سمجھتی پھرے، پھر کیا عالم ہے میرے مولا علی کی فضیلت کا؟ جن کے قدم کسی عام نبی نہیں، امام المرسلین کے شانوں پر آئے، اور اس لیے میرے مولا
اسی لیے میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کا اظہار بھی کیا. کب؟ جب چوتھے نمبر پہ تخت خلافت سنبھالا، بإصرار لوگوں نے بیعت کی، تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، اعلان کر دو الصلاۃ جامعہ، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. لوگ جمع ہو گئے. یہ ممبر جو میرے خیال ہے اس نقشے سے نہیں بنا. اکثر ممبر میں نے دیکھے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے عرشہ. عرشہ اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں اسے مسند کہہ دیتے ہیں. جہاں اوپر خطیب بیٹھتا ہے اور اس سے نیچے ہوتی ہیں سیڑھیاں، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں. پیغمبر خاتم جب تک خود زندہ رہے کہاں بیٹھتے تھے؟ عرش کے اوپر، مسند کے اوپر. جب پیغمبر خاتم کے بعد پہلی خلافت کا دور خلافت شروع ہوا، حق بھی یہ بنتا تھا. انہوں نے مقام نبی کا احترام کیا، اس سے نچلے زینے میں بیٹھے. حق بھی بنتا تھا، ٹھیک کیا، نچلے زینے پہ بیٹھے. ان کا دور خلافت جب تک چلتا رہا. جب دوسرے خلیفہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے مقام رسول کا بھی احترام کیا اور پہلے خلیفہ کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی احترام کیا. سب سے اوپر والی سیڑھی چھوڑ کے اسے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے. تیسرے خلیفہ معظم کا جب دور خلافت آیا، ظاہر سی بات ہے سب کا سنت کے مطابق انہوں نے رسول کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی احترام کیا، وہاں نہیں بیٹھے. پہلے خلیفہ جہاں بیٹھتے تھے اس کا بھی احترام کیا، دوسرے خلیفہ کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی احترام کیا. بیٹھے ہیں سب سے نچلی سیڑھی پہ. اب زینے ختم ہو گئے. اب آتا ہے دور خلافت آپ کی اور میرے مولا بلکہ عالم اسلام کے مولا علی کا. اب جب ان کا دور خلافت آیا لوگ جمع تو ہو گئے، لیکن جمع ہو کے جب منبر پہ نظر گئے، جیسے آپ جمع ہو جاتے ہیں تو بڑا خطیب پڑھنے والا ہوگا، سامنے شاکری، حیرت ہوتی ہے نہیں شاکر نے پڑھنا، تو ایسے ہی لوگ آ کے بیٹھ تو گئے، نظر پڑی منبر پہ تو ایک مرتبہ ذہن میں خیالات چلنے لگے. پہلے نے یوں کیا، دوسرے نے یوں کیا، تیسرے نے یوں کیا. اب منبر کی سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، زینے ہو گئے ختم. تو اب چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب دیکھتے ہیں بیٹھتے کہاں ہیں. اب یہی ادھیڑ بن ہے، لوگوں کی سوچیں ہیں، تفکرات ہیں. اتنے میں میرے مولا علی ابن ابی طالب مسجد کے دروازے سے نمودار ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آئے وہاں جہاں منبر رسول رکھا ہوا تھا. آپ دیکھتے ہیں ہم ذاکر اور مولوی سے اس منبر کے احترام میں، اس منبر کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا احترام ہے. آپ ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ وہ ذوالجناح نہیں ہے جو کربلا میں تھا، یہ اس کی شبیہ ہے. مسجد کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کی شبیہ ہے. تو شبیہ کا احترام تو ہمارے ہاں ہے نا. ہم لوگ جب منبر کا احترام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ منبر رسول ہے، منبر سلوری ہے. تو مولا علی نے بھی چند لمحے توقف کیا منبر پر جانے سے پہلے. ادھر مولا علی نے منبر پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھائے، ادھر مجمع کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، دل دھڑکنے لگے. ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے دیکھے علی کہاں بیٹھتے ہیں، ارے سینہ تو کوئی رہا نہیں، اور اے مرتبہ اب نمبر ہے علی کے خلافت کا. دیکھ